رات کا اندھیرا، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی۔ آپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، اچانک جھاڑیوں میں ہلکی سی حرکت ہوتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، دماغ صرف ایک لفظ سوچتا ہے، سانپ۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں، اگر یہ سانپ آج اس زمین پر موجود ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا دنیا واقعی زیادہ محفوظ ہوتی، یا پھر ایک ایسی تباہی شروع ہو جاتی جسے روکنا ناممکن ہوتا؟ آج ہم ایک ایسے راز کو جانیں گے جو خوف کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سائنس بھی مانتی ہے اور اسلام بھی۔ سانپ ایک ایسی مخلوق جو انسان کے اندر فطری خوف پیدا کرتی ہے، لیکن یہی مخلوق زمین کے نظام کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ سائنس اسے ایکو سسٹم ریگولیٹر کہتی ہے، یعنی ایسا جاندار جو ماحول کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، اور زمین میں جو کچھ ہے سب ایک حساب کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تو کیا سانپ صرف خوف کی علامت ہیں، یا پھر یہ زمین کے خفیہ محافظ؟ زمین پر زندگی ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے، اسے سائنس فوڈ چین کہتی ہے۔ یہ زنجیر کچھ یوں کام کرتی ہے، پودے اگتے ہیں، کیڑے ان کو کھاتے ہیں، چوہے ان کیڑوں اور اناج کو کھاتے ہیں، اور پھر سانپ آتے ہیں، وہ چوہوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر اس زنجیر سے سانپ کو نکال دیا جائے تو چوہوں کی تعداد بے قابو ہو جائے گی۔ ایک مادہ چوہا ایک سال میں سینکڑوں بچے پیدا کر سکتی ہے۔ چند مہینوں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک بڑی تباہی بن جائے گا۔ کھیتوں کی فصلیں ختم، گندم، چاول، سبزی سب تباہ۔ اور صرف یہی نہیں، چوہے خطرناک بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، جیسے کہ طاعون جیسی بڑی وبا۔ یعنی سانپ صرف شکار نہیں کرتے، وہ انسان کو بھوک اور بیماری سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ ایک خاموش خدمت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب ایک لمحے کے لیے تصور کریں، دنیا سے تمام سانپ غائب ہو چکے ہیں۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ نارمل لگتا ہے، لیکن چند مہینوں بعد چوہوں کی تعداد اچانک بڑھنے لگتی ہے، پھر اور زیادہ، پھر بے قابو۔ گھروں میں، اسکولوں میں، اسپتالوں میں، ہر جگہ چوہے ہی چوہے۔ فصلیں ختم، خوراک کی قلت، اور پھر بیماریاں پھیلنا شروع۔ سائنس کہتی ہے ایسا ہونے پر پورا ایکو سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی غیر موجودگی پوری دنیا کے نظام کو ہلا دیتی ہے۔ سانپ کا زہر ایک ایسا لفظ جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن سائنس نے اس میں ایک حیران کن حقیقت دریافت کی ہے۔ یہی زہر دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، دل کے مریضوں کے لیے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، اور جدید تحقیق میں کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں موت لگتی ہے اسی میں زندگی بھی چھپی ہے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق کی حکمت۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے بارے میں احتیاط سکھائی، لیکن ساتھ ہی انصاف بھی، یعنی خطرہ ہو تو بچاؤ مگر بلا وجہ نقصان نہیں۔ یہی توازن اسلام اور سائنس دونوں کا مشترکہ پیغام ہے۔ اب حقیقت سامنے ہے، سانپ صرف خوف نہیں، وہ زمین کے محافظ ہیں، وہ بیماریوں کے خلاف ایک دیوار ہیں، وہ توازن کا راز ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو دنیا بظاہر محفوظ مگر حقیقت میں تباہ ہو جائے۔ یہی ہے اللہ کی حکمت، جو چیز ہمیں ڈراتی ہے وہی ہمیں بچا بھی رہی ہوتی ہے۔ سانپ ہمیں ایک گہرا سبق دیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بری ہو، کبھی وہی چیز ہماری زندگی کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو توازن کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر مخلوق اس توازن کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس حکمت کو سمجھ لیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہماری سوچ بھی بدل جائے گی۔